احباب زیوکار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ فقط نماز، روزے اور عبادات کرنے کا مہینہ ہے، مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ جہاں یہ مہینہ عبادات اور رجوع الی اللہ اور صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ لوگوں کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں اسے ہر صورت میں بجا لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو عبادات کا حکم دیا تو انہوں نے عبادات بھی کیں۔ اگر انہیں اس مہینے میں عبادات سے ہٹ کر جہاد کی طرف راغب کیا گیا تو وہ جہاد کی طرف بھی گئے۔ تو عبادات ہوں یا جہاد ہوں، جو سب سے مشکل کام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے اندر سارے کام کیے، عبادات بھی کیں اور جہاد بھی کیے۔ صحابہ اکرام بھی کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں اس مہینے میں شرکت کرتے رہے۔ سریہ سیف البحر ہو، فتح مکہ ہو، اور پھر بعد کے زمانوں میں فتح اندلس ہو، اس کے بعد فتح سکندریہ ہو، یہ سارے اہم واقعات ہمیں رمضان المبارک میں ہی نظر آتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے 712 میں جب سندھ پر حملہ کیا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو وہ بھی رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا۔ رمضان المبارک کے اندر ہی پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پر غزوہ بدر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج 16 رمضان المبارک ہے، تو اسی مناسبت سے غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ اہم پیغامات، اور آج کل کے دور میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور ان کا سد باب کرنا یہ کیسے ممکن ہے، اس پر آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی۔ 17 رمضان المبارک کو ہونے والا یہ غزوہ بدر، یہ صرف ایسا واقعہ نہیں تھا جس میں ایک طرف ایک لشکر اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ ہو، بلکہ یہ انسانی تاریخ کا ایسا عجیب اور حیران کن معرکہ ہے جس پر جرأت اور بہادری آج بھی ناز کرتی ہے۔ ایک طرف 313 لوگ اور دوسری طرف 1000 لوگ، ایک طرف صرف 8 تلواریں ہیں اور دوسری طرف ہر سپاہی اسلحہ سے مکمل لیس نظر آتا ہے، ایک طرف صرف 2 گھوڑے ہیں اور ایک طرف 100 گھوڑے ہیں، ایک طرف غربت اور افلاس کا عالم ہے اور دوسری طرف ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے 8-10 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 8-10 اونٹ ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے گوشت کے ساتھ دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ تو یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور ان حالات کے اندر بھی یہ 313 مسلمان بدر کے میدان کے اندر تاریخ رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اسباب کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے ان کے تجارتی قافلے مختلف ممالک کی طرف سفر کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہا ہے۔ اس قافلے میں
اہل مکہ کی بڑی دولت بھی ہے. 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی تقریباً 262 کلو گرام سونا اس کے برابر مالیت کا ساز و سامان تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 200 مجاہدین کے ساتھ اس کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے روانہ ہوئے. قافلہ تو جا چکا تھا. بعد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید کو نگرانی کے لیے بھیجا گیا. ابو سفیان جب 1000 اونٹوں کے ساتھ واپس لوٹا تو مدینہ اطلاع دی گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری کو 313 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. ابو سفیان کو مسلمانوں کی تیاری کی خبر ملی تو اس نے مکہ میں مدد کے لیے پیغام بھیجا. اس کے قاصد جس کا نام زمزم بن عمر تھا اس نے عرب دستور کے مطابق واویلا کیا اور قریش کو اکٹھا کیا. چنانچہ ابو لہب کے سوا تمام سرداران قریش ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکلے. قبائلی عصبیت، حسد اور انتقام کا جذبہ سب کو متحد کرتا ہے اور یوں اسلام کے خلاف بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے پوچھا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. مشورہ دینے والوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. اپنے جذبہ جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر حضرت مقداد بن الاسود اٹھتے ہیں اور اپنے جذبہ جان نثاری کا اظہار کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جدھر آپ کا خدا آپ کو حکم دیتا ہے آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ اسی طرف نکل پڑیں گے. تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، آگے پیچھے لڑیں گے. آپ جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے. اور فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الی برق الغماد لجادلنا معک من دونہ حتی تبلغہ. فرمایا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک جانے کا بھی حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ لڑیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں. تو آپ چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے جان و مال اولاد سب کچھ اسلام پر قرباں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈرنا، زیر دامان محمد ہے. تو یا رسول اللہ آپ چلیں اور ہمیں حکم تو کریں، ہمیں اشارہ تو کریں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کے یہ ایمان افروز کلمات سنے، انہیں کلمہ خیر سے یاد فرمایا، ان کے لیے دعا کی. پھر روئے سخن صحابہ کی طرف کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ، کفار کا لشکر تمہیں کچلنے کے لیے نکل پڑا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. سعد ابن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو سعد ابن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد آمنا بک، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، وصدقناک، آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں، وشہدنا ان ما جئت بہ ھو الحق، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بالکل حق کہتے ہیں. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حکم سننے اور فرما برداری کرنے کے پختہ وعدے آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آقا آپ جدھر کو چاہیں آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو حق کی طرف بھیجنے والے رب کی قسم ہے، خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ اب یہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَقْتَ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ۔ یا رسول اللہ آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں، جس سے چاہیں تعلقات ختم کریں، ہمارے مالوں میں سے جو چاہیں قبول فرمائیں، جو چاہیں ہمیں عطا کریں، خدا کی قسم جو آپ قبول فرمائیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، یعنی آپ کو دیا ہوا مال ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ یہ ان صحابہ کے جذبے ہیں۔ راوی کہتے ہیں سعد ابن معاذ کے ان پاکیزہ جذبات اور مجاہدانہ خطاب کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اس مجلس مشاورت کا اختتام ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیروا علی برکت اللہ وابشروا، نکل پڑو، روانہ ہو جاؤ، اور تمہیں میں خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وَاللَّهِ لَكَأَنِّي الْآنَ أَنظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ، اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں ابھی بھی مشرکین کے اور کافرین کے اس قوم کے قتل گاہ کی جگہوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کہاں کہاں کس کو قتل کیا جائے گا یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت پر بھی بڑا زور دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچے جو کم سن ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر، ایمان افروز جذبات سے لبریز ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید بن ثابت ہوں، اسامہ بن زید ہوں، ابو سعید خدری، حضرت رافع بن خدیج، ان سب کے جذبات کو پڑھیں، تاریخ کی کتابیں ان تمام چیزوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، کم عمر ہیں، خدشہ تھا کہ انہیں اجازت نہیں ملے گی، چنانچہ ان کے چچا حضرت سیدنا زہیر بن رافع نے ان کے بارے میں کہا یا رسول اللہ انہو رامن، یہ اگرچہ بچہ ہے لیکن یہ تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے، حضور اس کو بھی اجازت دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، جنگ کی اجازت انہیں مل گئی، اور یہ راوی کہتے ہیں جنگ کی اجازت مل گئی تو میرے پاس جوتے بھی نہیں تھے، میں موزے پہنے ہوئے تھا، اور موزے پہن کر میں نے ایڑیاں اوپر کو اٹھا لیں تاکہ میرا قد لمبا محسوس ہو، لمبا قد، پتہ چلے کہ یہ زیادہ عمر کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت رافع کو جب اجازت ملتی ہے تو ایک اور صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جہاد کی اجازت مانگتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتے۔ یہ پھر اپنے سرپرست سے کہتے ہیں اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رافع ابن خدیج وردنی وانا اسرع رافع ابن خدیج، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو اجازت دے دی ہے، مجھے اجازت نہیں دی، حالانکہ اگر میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو میں اس کو ہرا سکتا ہوں، میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کی ایک چھوٹی سی فائٹ کروائی گئی، کشتی کروائی گئی، تو حضرت رافع بن خدیج نے ان کو پچھاڑ دیا، حضرت سمرہ بن جندب نے ان کو پچھاڑ دیا۔ جب ان کو پچھاڑ دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دی جائے، تو نبی پاک نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا
لشکر سارا اکٹھا ہے اور وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, پیچھے پیچھے ہو رہے ہو, چھپ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا انی اخاف ان یرانی رسول اللہ. اس نے کہا ڈر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں گے اور دیکھ کر مجھے کہیں گے تمہاری عمر تھوڑی ہے, تم بچے ہو, جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ, مجھے واپس نہ بھیج دیا جائے. بس میں اس وجہ سے پیچھے پیچھے ہو رہا ہوں. میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین لعل اللہ یرزقنی شہادہ, تاکہ اللہ رب العالمین شاید مجھے بھی شہادت عطا فرما دے, شہادت کا جذبہ مل جائے. یہ قوم موت سے کبھی نہیں ڈری تھی. یہ جب سے کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو موت سے ڈرنا ان کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے بہادری, جرت اور عزیمت کی داستانیں رقم کرتے ہوئے آئے ہیں. آج بھی اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو ہماری تاریخ اسی طرح کے مجاہدین سے بھری پڑی ہمیں نظر آتی ہے. کتنے کم سن, کتنے نوجوان, وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے, سرحدوں پر دشمنوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. ہر محاذ پر جہاں پر بھی دشمنوں کے مقابل جانا ہوا وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کیا, اہل اسلام سرخرو ہو کر واپس لوٹے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ لشکر روانہ ہوتا ہے. بعض تاریخی کتب کے اندر 313 سے لے کر 319 تک تعداد بتائی گئی ہے. یہ 313 سے لے کر 319 تک افراد تھے. 82 یا 85 لوگ مہاجر ہیں اور باقی تمام انصار مدینہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر جا رہے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتاتے ہیں بدر کے دن سواریاں نہیں تھی اور ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 افراد سوار تھے. ایک اونٹ پر 3 افراد سوار تھے. حضرت ابو لبابہ سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اونٹ پر باری باری سوار ہوتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی ہے تو ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں, ہم چلیں گے باری باری, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوی منی, فرمایا اے صحابہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی اور با ہمت ہو اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اجر لے جاؤ اور میں اجر سے محروم رہ جاؤں. تو پیدل چلنے کا اجر اگر تم لینا چاہتے ہو تو پھر میں بھی تو لینا چاہتا ہوں, تو میں بھی اجر لینا چاہتا ہوں. اس لیے باری باری سوار ہوتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر جا رہے ہیں. جس طرح حفیظ جلندری نے کہا تھا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ تقدیریں بدلنے کے لیے یہ بدر کا لشکر آتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر تکیہ نہیں کیا, نہ کبھی ساز و سامان کو دیکھا, نہ کبھی زیادہ ٹیکنالوجی پر انحصار کیا, بلکہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو اس سیدھی سادی کالی کملی والے پر, بس وہ نبی پاک پر بھروسہ ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. اللہ پر توکل کر کے یہ لوگ نکلتے ہیں اور نکل کر یہ لوگ اہل اسلام کے لیے وہ خدمت سر انجام دیتے ہیں جس پر تاریخ آج بھی ناز کرتی ہے. غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں وہ مرتبہ سن چکے ہیں, ہم نے کئی مرتبہ ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے, لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم زیادہ جو فوکس کریں گے وہ موجودہ حالات کے اوپر کریں گے. ان حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہیں. اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات نے امت مسلمہ کی کمر کو توڑا ہوا ہے اور صحیح کثر مغربی میڈیا وہ اپنی موویز میں, خبروں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو تشدد اور انتہا پسندی, عورتوں پر ظلم اور جبر کرنے والا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. حالانکہ اگر دنیا بھر کے واقعات کو دیکھا جائے تو ہمیں کئی ایک مرتبہ ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اہل اسلام کے اوپر بلا وجہ یلغار کی گئی. اس طرح کے انفرادی اور اجتماعی واقعات کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا, خواہ وہ 1528 میں بنی ہوئی بابری مسجد ہو جس کے اوپر 1992 کے اندر جس کو گرانے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر آج رام مندر تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ
بوسنیا وار 1992 سے 1995 کے دوران بہت سی مساجد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد 8ویں صدی ہجری کے اندر اسپین کی گریٹ جامع مسجد کو کیتھیڈرل چرچ کے اندر تبدیل کر دیا گیا. نیوزی لینڈ میں 2019 میں مساجد کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. کینیڈا میں 2017 میں مسلم اسلامک کلچرل سینٹر پر حملہ کیا جاتا ہے, 6 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. لندن کے اندر جامع مسجد کے اندر حملہ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے. کینیڈا میں 2021 میں مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آرمی آف ریپبلکا اسپارکا کے اندر مسلمانوں کو, بوسنیائی مسلمانوں کا, جو بوسنیا کے رہنے والے مسلمان ہیں, ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. 8,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایران کی حالت, عراق کی حالت اور لبنان کی, سوڈان کی, یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے. فلسطین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, لیکن کبھی بھی ان واقعات کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا. اگر یہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑے بھی جائیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نان مسلم ہیں یا کرسچن دہشت گرد ہیں یا یہ جوش دہشت گرد ہیں. لیکن اگر مسلمانوں کے لوگوں میں سے کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سامنے آ جائے تو اس کو اسلامی دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کی وجوہات کی بات کی جائے, مسلمانوں کا ڈر پایا جاتا ہے. سب سے پہلی وجہ اگر ہم اس کی دیکھیں تو وہ ہے اسلام کو پڑھے بغیر اس پر رائے قائم کر لینا. لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں اور محض میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام کے بارے میں ایک غلط قسم کی رائے کو قائم کر لیتے ہیں. اور دوسرا اس کی وجہ دیکھی جائے تاریخی تعصبات ہیں, صلیبی جنگوں کے واقعات یا اس طرح کے کئی ایک واقعات میں مسلمانوں کو وحشی اور درندوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے. میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور پھر بعض نام نہاد مسلمانوں کے غلط اعمال, ان کی شدت پسندی, ان کی کرپشن, ان کی بدعنوانیاں, یہ پورے عالم اسلام کے لیے شرمندگی اور آر کا باعث بن جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. امت کا علمی اور اخلاقی زوال بھی اس بات کا شاہد ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے دعوت کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے کبھی بھی یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کی. تو غزوہ بدر کے پیغام کی روشنی کے اندر اگر ہم اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کا جواب اپنے ایمان اور اپنے اصلاح حال سے کرنا ہوگا. عبادات کے ساتھ تعلق رجوع اللہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ہم اس معاشرے کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. نمازوں کی پابندی, گناہوں سے توبہ, حلال اور حرام کا فرق, انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے ذریعے سے اسلاموفوبیا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں معاملات کچھ الٹ ہیں. ہمارے اخلاق, ہمارا کردار یہ لوگوں کے سامنے ہے, لوگ اس کو دیکھ کر امپریس ہی نہیں ہوتے. ہم یہ دکھا نہیں پاتے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں, جبکہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو دیکھیں تو آپ نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا چاہا تو آپ نے کیا اعلان کیا؟ کیا آپ نے یہ بتایا کہ ڈائریکٹ بات کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ؟ نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا, سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے ہیں, دعوت اسلام دے رہے ہیں اور فرما یہ رہے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں, اپنی عمر کا کتنا حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں, بتاؤ تم نے میرا کریکٹر کیسا پایا؟ بتاؤ کیا میں تمہارے سامنے جھوٹ بولتا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ, آپ تو ہمیشہ سچے تھے, سچ بولتے تھے, اور میرا کردار, میرا کریکٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے. 40 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے ذریعے, کردار کے ذریعے سے لوگ متاثر ہوئے اور اس کردار کی وجہ سے
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کو بنیاد بنا کر کلمہ توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے سارے محاذوں پر اسلام کے مقدمے کو پیش کرنا ہے، تو ہمیں اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کا رویہ، ان کے ایٹیٹیوڈ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ محمد عربی کا غلام ہی ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر حالات ہمیں اس کے الٹ نظر آتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کو دیکھیں اور 2025 کی رپورٹ کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو اس کے مطابق یہ ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے، اس کے مطابق ہم کرپشن اور بددیانتی میں، بدعنوانی میں دنیا کا جو انڈیکس ہے اس میں 182 ممالک کی فہرست ہے اور 136ویں نمبر پر پاکستان آتا ہے، بنگلہ دیش 151ویں نمبر پر، افغانستان 165ویں نمبر پر۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق اور یہ کردار، یہ کرپشن، یہ بدعنوانیاں، اگر امت مسلمہ کا یہ حال ہے، اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے جو قرآن و سنت کے داعی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرنی ہے، ان کے اگر یہ حالات ہیں، تو پھر ان حالات کو، ان واقعات کو دیکھ کر کون متاثر ہوگا؟ اس کردار کو کون دیکھے گا؟ آپ عدل و انصاف کی فراہمی کی بات کر لیں، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق، جو ہر سال رول آف لا انڈیکس کی فہرست بناتی ہے، اس کے مطابق 2025 کے مطابق 143 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 130واں ہے۔ 130ویں نمبر پر ہم دنیا کو عدل و انصاف فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری عدالتیں، خواہ وہ سول جسٹس ہو، خواہ وہ کرمنل جسٹس ہو، ہر جگہ پر ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ جب ہمارے ہاں عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کا نہ ہونا کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والی قومیں، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتی ہوں، وہ دنیا میں ترقی کر جاتی ہیں۔ جبکہ عدل اور انصاف جن معاشروں کے اندر میسر نہیں ہوتا، جن معاشروں میں بر وقت انصاف نہیں کیا جاتا، وہ معاشرے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، ہم نے عدل اور انصاف والا معاشرہ قائم کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ پھر تیسرا طریقہ، علم اور حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ قرآن نے اس کے مختلف درجات کو بیان کیا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت ہونی چاہیے، تمہارے گفتگو کے اندر حکمت ہو۔ حکمت سے بغیر کلام کرو گے تو وہ برموقع کلام نہیں ہوگا اور برموقع کلام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بالموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں تبلیغ کرنا۔ جب بھی کسی کو دیکھو جرم کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، تو جذباتی رد عمل دینے کی بجائے پڑھی لکھی بات کرو، تحقیقی گفتگو کرو اور مقامی زبانوں کے اندر اسلام کی صحیح ترجمانی کر کے لوگوں تک پہنچائی جائے، اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے، نہ کہ نفرت والے لہجے کے ساتھ۔ اس طرح کی باتوں کے ساتھ پرہیز کیا جائے، ان سے دشمنوں کی پالیسیز مضبوط ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں میں کسی حد تک یہاں ہمارے پالیسی میکرز کا بھی قصور ہے کہ جو نوجوانوں کی انرجی کو صحیح راستوں میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہمارے نوجوان میمز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان ریلز دیکھنے میں، ریلز بھیجنے میں، ٹک ٹاک میں اور اس طرح کی ایپس کے اوپر اپنی زندگی کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی انرجیوں کو صرف کر رہے ہیں۔ وہ توانائیاں، وہ انرجی جو ہم اسلام کا مثبت پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے صرف کر سکتے تھے، آج وہ انرجی، وہ توانائی ہماری سوشل میڈیا کے اوپر پرینکس کرتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے، لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے، راستے میں آتے جاتے لوگوں کا مزاح بناتے ہوئے اور اس طرح کے فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر ہماری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر ہمیں اپنی تعلیم کے اور تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ دنیا کی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیز کی تلاش کریں، سرچ کریں، گوگل آج ہر بندے کے پاس موجود ہے، تو آپ کو پاکستان کی یونیورسٹیز کا حال، دنیا کی 350 یونیورسٹیز میں کوئی ایک پاکستانی یونیورسٹی بھی شامل نہیں ہے، 350 اور دنیا کی جو ٹاپ کی
500 یونیورسٹیاں، ان میں صرف ایک یونیورسٹی اسلام آباد کی قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی شامل ہے. باقی آپ کی یونیورسٹیز وہ جس طرح کے تعلیمی انحطاط کا شکار ہیں، وہ تعلیم اور تربیت کے اندر مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آتی ہیں، یا جو ان کا رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ یہ اٹھا کر دیکھیں نا. اور قائد اعظم یونیورسٹی 354ویں نمبر پر، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد 654ویں نمبر پر، کومسیٹ یونیورسٹی 664ویں نمبر پر، اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 542ویں نمبر پر، لمز یونیورسٹی 555ویں نمبر پر نظر آتی ہے. یہ قوم جس کی پہلی وحی اقرا کے ساتھ نازل ہوتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے. وہ پیدا ہو رہا ہے اور ادھر اس کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے دوران اس کی جتنی عمر ہے، عمر کا ہر حصہ اس علم کو حاصل کرنے میں، اس علم کے فروغ کے اندر صرف کیا جائے. اس قوم کا یہ حال ہے کہ دنیا کی 350 یونیورسٹیوں میں ایک بھی یونیورسٹی نہ ہو، اور یہ لوگ ساری توانائیاں لے کر مدارس پر چڑھ دوڑیں. مدرسوں نے کیا کیا جی؟ دیکھیں جی مولویوں نے کیا کیا جی. مولوی کیا یعنی مدرسوں کے اندر ڈاکٹر نہیں بن رہے. اور بھائی مدرسوں کی جان چھوڑ دو، مدرسوں کے بجٹ کو تم بتاؤ تم کیا دیتے ہو مدرسوں کو؟ گورنمنٹ پاکستان نے کتنا بجٹ مدارس کے لیے مختص کیا ہے؟ مجھے بتائیں کیا ہے کوئی مختص کیا ہوا بجٹ؟ اور وہ یونیورسٹیز جن کے لیے اربوں خربوں روپے کے فنڈز ہیں، اساتذہ جو لاکھوں کروڑوں کے اندر تنخواہیں لے رہے ہیں، جن کے سالانہ بجٹ کروڑوں کے اندر ہے، وہ ان کی کارکردگی کی رپورٹ کیا ہے؟ تو ہمیں اگر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہمیں دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ پیش کرنا ہے، تو ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو مضبوط بنانا ہوگا. ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئر، وہ پوری دنیا کے اندر اپنا، جب ڈاکٹر جائے کسی جگہ پر علاج کرنے کے لیے، اس کا کیریکٹر بتائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کردار بتائے. تو ہمارے انجینئرز کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر انجینئرز کا میں کیا ہی بولوں. آپ کے روڈز بنتے ہیں، وہ 4 دن نہیں نکالتے دوبارہ سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم ایمانداری کے عالم میں، یہ ہماری ایمانداریاں ہیں. تو ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے میڈیا کے اوپر توجہ دینی ہے. اپنے تعلیم کے میدانوں میں ہمیں اہم ترین جو محاذ ہے اس کے اوپر اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ نوجوان اس انداز سے اسلام کا مقدمہ پیش کریں. وہ مقدمہ جو ایک پڑھا لکھا نوجوان پیش کر سکتا ہے، بعض اوقات وہ بڑے سے بڑا عالم بھی پیش نہیں کر سکتا. اور کتنے ہی نوجوان ہیں جو اس طرح کے مقدمات کو پیش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کی تعلیمات کو، ان کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایک اور اس کا سبب جو ہے، ہمیں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، پروفیسر، صحافی، میڈیا پرسن، ریسرچر تیار کرنے ہیں جو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں. پھر جو اسلامی ممالک ہیں، خصوصاً جو پاکستان ملک ہے، یہاں کا میڈیا جو بے مہار میڈیا ہے، جس پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، یہاں ہے کچھ چیزوں میں پابندی، وہ یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے، جبکہ بہت سے ایسے کام جو غیر اخلاقی چیزوں کی ترویج اور اشاعت کا سبب بھی ہمارا میڈیا بنتا ہے، ہمیں اس کو بھی درست کرنا ہے. ویڈیوز کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، بلاگز کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. پھر ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے امت کا داخلی اتحاد اور باہمی احترام. امت آج انتشار اور افتراق کا شاخسانہ بنی ہوئی ہے. ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، خواہ وہ سیاسی گروہ ہوں، خواہ وہ مذہبی، معاشرتی، کسی بھی طور پر ہم ایک نہیں ہیں. ہر محاذ پر ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. مذہبی لوگوں کو عام طور پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، تو مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، لیکن کیا سیاسی لوگ اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گزشتہ چند سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ جس گروہ کی حکومت آتی ہے وہ اپنے جتنے مخالفین ہوتے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کی بجائے، اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کر، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی بجائے، ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی بجائے، کیا ان کے خلاف مقدمات تو نہیں کھولے جاتے؟
کیا ایسا نہیں ہوتا؟ مقدمات کھولے جاتے ہیں، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ باہر آتا ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے۔ تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، تمام مسلمان ممالک کو ایک ہونا ہوگا، یا کم از کم اپنے گھر سے ہم یہ شروعات کر سکتے ہیں۔ فرقہ واریت کی وجہ سے ہماری جو مساجد ہیں وہ بھی انتشار اور افتراق کا سبب بنی ہوئی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مساجد کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی، مساجد کے اندر لوگ جمع ہوتے، وہ مساجد ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی۔ لیکن آج کل کی مساجد کو نماز کا ٹائم گزرتا ہے، فوری تالا لگا دیا جاتا ہے، اور اگلی نماز کا ٹائم ہوا پھر تالا لگا دیا گیا۔ یہاں ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے ایسے ہیں کہ یہاں پر کسی بندے کا نماز کے دوران اگر موبائل کو سائلنٹ کرنا یاد نہ رہے تو نماز کے بعد ہم اس کو ایسے گھورتے ہیں جیسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر دیا ہے۔ بھائی ایک انسان ہے، غلطی ہو گئی، اس کو ٹالریٹ کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر تم نے پیغام دینا ہے تو پیار کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھو۔ ہم اپنے اختلافات میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ سیاسی اختلافات کرنے والے کو ہم غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور مذہبی اختلاف رکھنے والے بندے کو کافر اور مشرک اور بدعتی کا القابات سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کام، قرآن کریم یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں جھگڑے کرنے لگ گئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر طاقت نہیں رہے گی، تمہاری ہوا زائل کر دی جائے گی، تمہارا روح بھی کوئی نہیں رہے گا، دنیا دیکھ لے گی کہ یہ آپس میں افتراق کا شکار ہیں، لہٰذا ایک ایک کر کے ان کو لقمہ بناؤ اور ایک ایک کر کے ان کو دبوچ لو۔ جس بندے کی باری آتی ہے دوسرے سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہی حال عالم اسلام کا ہے۔ تو پاکستانی تناظر میں ہمیں ایک ہونا ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا مسلمانوں نے اتحاد کی بجائے افتراق کا شکار ہونا ہے؟ اگر ہم نے آج اپنے اختلافات باقی رکھیں، لیکن ان اختلافات کا پیرامیٹر مقرر کر لیں، یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، اس اختلاف کو اگر ہم نے لے کر چلنا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یہ کس درجے کا ہے، اس میں ہماری بات نہ ماننے والا کون، یہ ساری چیزوں کو طے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اداروں میں مضبوط اخلاقی تربیت کا انتظام کرنا ہے، اور اپنا پاکستان اور دیگر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک رول ماڈل سٹیٹ کے طور پر سامنے آنا ہوگا۔ اگر ہم نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں غزوہ بدر 3 طرح کے پیغامات دیتا ہے۔ پہلا پیغام دیتا ہے تقوی اور توکل کرنے کا، کہ تمہیں تقوی کے ساتھ اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرنا ہے، اور نمبر 2 توکل کرنا ہے صرف اللہ کی ذات پر، اور توکل کرتے ہوئے تمہیں نکل پڑنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کے لیے نکلتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگے، نہیں ایسے کیا ہوگا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ جو حالات ہیں، جو ساز و سامان ہے، انہی چیزوں کو ہم نے یوٹیلائز کرتے ہوئے، اپنے توکل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ میدان کے اندر نکلنا ہے۔ دوسرا پیغام غزوہ بدر سے حاصل ہونے والا اتحاد اور نظم ہے، امت ایک ہو جائے۔ جب میدان بدر کے اندر مسلمان جمع تھے تو ان میں سے کوئی بھی مہاجر انصار نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا مخالف نہیں تھا، وہ سارے ایک ہو کر شانہ بشانہ اسلام کے لیے سب متحد ہو کر لڑ رہے تھے، اور ٹیم ورک کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب ہم ٹیم ورک کرتے ہیں تو پھر ایک اور ایک 2 نہیں، ایک اور ایک 11 کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کام کو، یہ دوسرا پیغام ہم نے غزوہ بدر سے سیکھنا اور حاصل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اخلاق اور دعوت کے ذریعے سے اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا عدل اور انصاف اپنے ملکوں کے اندر مہیا کرو، تاکہ تمہیں بتانا ہی نہ پڑے کہ پاکستان یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، بلکہ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے یار وہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر کوئی کسی کا مال نہیں ہتھیاتا، وہاں پر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہاں پر جو یہ قتل و غارت کی شرح ہے بالکل صفر ہے، وہاں کرائم ریٹ بالکل صفر ہے۔ یہ حالات جب تمہارے ہو جائیں گے، یہ کردار جب تمہارا ہو جائے گا،
پھر تم بدر والوں کا نام لینے کے صحیح حقدار بن جاؤ گے، پھر تم بدر والوں کے صحیح وارث بن جاؤ گے۔ اور اگر تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، تمہارے رویے، تمہارے ایٹیکیٹس، تمہارے ایٹیٹیوڈ، اگر وہ تمہارے اندر اخلاقی طور پر تبدیلی نہیں لا سکتے، تو پھر تم بدر والوں کے جتنے مرضی نام لیتے رہو، پھر تم دنیا کو بتاتے رہو مسلمانوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسے کیا تھا، لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تم آج کر کے دکھاؤ گے تو لوگ مانیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اتحاد اور نظم کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے۔ ہمارا ہر مسلمان جب یہ رویہ اپنا لے گا، خواہ وہ مزدور ہو، خواہ وہ طالب علم ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ استاذ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، وہ اپنے آپ کو ایک فرد نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھے۔ جب وہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا کردار بہتر ہوگا، اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور وہ جس جاب میں بھی جائے گا، جو بھی کام کرے گا، وہ ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے گا، وہ ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرے گا، وہ ایسی چیزوں کو دیکھے گا کہ یہ چیزیں، یہ میرا اسلام، میرا دین، میرا مذہب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار اور یہ ان کے اخلاق نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ پیش کرنا ہے، اگر ہمیں اسلاموفوبیا کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہمیں مضبوط ہونا ہے، تو پھر ہمیں صرف یہ نہیں کہ پورا پاکستان ایک مدرسہ بن جائے اور سارے لوگ وہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں۔ یہ دین کو سیکھنا اور سکھانا ضروریات کے مطابق، یعنی جتنی ایک بندے کا ضرورت ہے اتنا تو ہر بندے پر فرض ہے، لیکن باقاعدہ طور پر عالم دین بننا یہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے قرآنی تعلیمات بالکل واضح ہے، ایک گروہ جائے وہ دینی تعلیم سیکھے اور سیکھ کر اپنے لوگوں کو بتائے، باقی لوگوں نے تجارت بھی کرنی ہے، باقی لوگوں نے ڈاکٹر، انجینئر، باقی لوگوں نے میڈیکل کا شعبہ، دنیا کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر جانا ہے۔ تو اگر ہم نے ان شعبوں کے اندر جانا ہے تو ہم نے بحیثیت مسلمان جانا ہے، ہم نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں نائب اور خلیفہ ہوں۔ کیا انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں قرار دیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو یہ خلیفہ بن کر دکھائے، یہ نائب بن کر انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو، قرآن کے احکامات کو دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی، اپنے گھر سے کرنی ہوگی، اپنی نسلوں سے کرنی ہوگی۔ اگر آج آپ اپنی نسلوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے، اپنی نسلوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے، تو پھر وہ بڑھ کر جوان تو ہو ہی جائیں گے، لیکن پھر جس طرح اقبال الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تو آپ کے کریکٹر کی، آپ کے بچوں سے مہک کیسے آئے گی جب وہ سوشل میڈیا دیکھ کر جوان ہو رہے ہوں گے؟ جب آپ انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، انہیں اپنے پاس بٹھا کر اپنے اسلاف کی باتیں سنائیں گے، انہیں بتائیں گے بیٹا جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو جھوٹ ہوتا کیا ہے، اسے بتاؤ کہ ٹیکس چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اسے بتاؤ کسی کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے، اسے بتاؤ کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جب اس طرح کی تربیت اپنے بچوں کی کرو گے تو یقینی طور پر ایسی نسلیں تیار ہوں گی جو پھر اسلام کا پیغام بلکہ زبان کی بجائے اپنے کردار سے پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پر کام کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔